ایک فیصلہ پیر میر علی شاہ چیلنج کرتا ہے۔ قادیانیوں نے کہا کیا چیلنج؟ توجہ سے مسئلہ سمجھا، کیا چیلنج؟ میر علی شاہ فرماتے ہیں ایسا کرو، میرے سامنے بھی میز رکھو، اس کے سامنے بھی میز رکھو، میرے سامنے بھی خالی فرق رکھا جائے، قادیانی کے سامنے بھی خالی پیج رکھا جائے، میری قلم میرے پیج پہ رکھ دو، اس کی قلم اس کے پیج پہ رکھ دو۔ کے بھیجا، امام الانبیاء بنا کے بھیجا، سردار الانبیاء بنا کے بھیجا۔ اب صبح قیامت تک اگر راج ہے تو میرے نبی کی نبوت کا، اگر راج ہے میری آقا کی رسالت کا، اگر دنیا میں راج ہے تو آقا کی ختم نبوت کا۔ اب کائنات پہ ایک دو چار نہیں بلکہ کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے، میری آقا کے بعد دھرتی پہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ کسی ایسی ذات کا نام لو جو ابھی بھی ہو جو اما بھی ہو، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ آیت مبارکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مسئلے کو بیان کیا جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخری پیغمبر امام الکونین تاجدار مدینہ شافی معاشر پیغمبر سالار کائنات مجسمہ عبادات صاحب قرآن مبلغ فرقان سرچشمہ حق ہادی برحق نور الہدا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بعثت کے اعتبار سے آنے میں سب سے پہلے جناب آدم تھے، بعثت کے اعتبار سے سب سے آخر میں آمنہ کے در یتیم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کے قریب خطے کا ایک عظیم کلندر گزرا دنیا جنہیں مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے یہ اعزاز آمنہ کے در یتیم کو دیا ہے کہ میرا نبی کائنات کے لیے مقصود میں اول بن کے آئے لیکن ظہور میں آخر بن کے آئے۔ خیر یہ اور عنوان ہے، بات کسی اور طرف نہ نکل جائے۔ میں عرض سے کر رہا تھا کہ کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر جناب آدم ہے، اللہ نے جنہیں کائنات میں بھیجنے میں سب سے پہلے بھیجا۔ سب سے آخری پیغمبر آمنہ کے در یتیم ہے، عبداللہ کے نور نظر ہے، صدیق عمر عثمان و علی کے نبی، سجدہ زینب رقیہ ام کلثوم اور سجدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جانی، حسنین کے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم دوستوں، یہ عقیدے کی بات ہے، نوٹ کیجئے۔ اب قیامت تک میری آقا کی ختم نبوت کا راج رہے گا، مسلمان کا اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں کہ اللہ نے کائنات پہ میری آقا کو آخری نبی بنا کے بھیجا، خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، امام الانبیاء بنا کے بھیجا، سردار الانبیاء بنا کے بھیجا۔ اب صبح قیامت تک اگر راج ہے تو میرے نبی کی نبوت کا، اگر راج ہے میری آقا کی رسالت کا، اگر دنیا میں راج ہے تو آقا کی ختم نبوت کا۔ اب کائنات پہ ایک دو چار نہیں بلکہ کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے، میری آقا کے بعد دھرتی پہ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ کسی ایسی ذات کا نام لو جو ابھی بھی ہو جو اما بھی ہو، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبی نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ کوئی ایسی ذات ہما صفت، کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد،
زندہ باد، سارے صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، روئے زمین پر ہر زمانہ میں ایسے مختلف چہرے سامنے آئے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کر کے کسی نئے نبی کو درمیان میں لانے کی، کسی شخص کو نبی بنا کے پیش کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا کا قانون ہے ربانی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو جتنا بڑا منصب عطا کرے، دنیا میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ مر مٹنے والے تو ہیں لیکن مار دینے والے نہیں، عزت کے نعرے لگانے والے تو ہیں لیکن مذمت کرنے والے نہیں، ایسا دھرتی پہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کا قانون یہ ہے، فطرت قانون فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو جتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے اتنے زیادہ اس کے دشمن بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عزت علاقے کی سطح پہ، اس کا دشمن بھی علاقے کی سطح پہ، اگر کسی کی عزت شلی لیول پہ، اس کے دشمنوں اور مخالفوں کی تعداد بھی شلی لیول پہ، اگر کسی کو اللہ ملکی سطح پہ عزت عطا کرے، اس کا دشمن بھی ملکی سطح پہ پھیل جایا کرتی ہے۔ آپ یہ بات جانتی ہے اللہ نے عظمت کے اعتبار سے میرے آقا کو پوری کائنات پہ سب سے اعلیٰ بنایا۔ اعلیٰ کتنا بنایا؟ زمانہ آدم کا ہے تذکرہ میرے محمد کا، زمانہ نوح کا ہے تذکرہ میرے محمد کا، زمانہ خلیل کا ہے تذکرہ میرے محمد کا، زمانہ اسماعیل کا ہے تذکرہ میرے محمد کا، زمانہ موسیٰ کا ہے تذکرہ میرے محمد کا، زمانہ عیسیٰ کا ہے تذکرہ میرے محمد کا۔ اللہ نے میرے آقا کو یہ اعزاز بخشا، زمین و آسمان میں میرے محمد، شمس و قمر میں میرے محمد، لوح و قلم میں میرے محمد، شجر و حجر میں میرے محمد، خشک و تر میں میرے محمد، جن و انس میں میرے آقا کے تذکرے، اور پوری کائنات پہ جہاں جہاں جاؤ گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، چار داغی عالم میں، حتیٰ کہ تحت الثری سے عرش معلی تک، پوری دھرتی پہ جس خطے میں بھی چلے جاؤ گے، ہر جگہ پہ تذکرے میرے پاک محمد کے نظر آئیں گے۔ قیامت آ سکتی ہے، میری آقا کی عظمت کا سورج قیامت تک کبھی غروب نہیں ہو سکتا۔ زور سے زور سے قانون دنیا یہ ہے، اللہ جسے جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کے دشمنوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ میری آقا عظمت کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، تو لامحالہ نبی کے دشمنوں کی تعداد بھی تو سب سے زیادہ ہوگی نا۔ آقا کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک ہر زمانہ میں شاتمین رسول اٹھے، ہر زمانہ میں نبی کے دشمن آئے، ہر زمانہ میں مدعی نبوت میدان میں آئے ہیں، مختلف چہروں سے میدان میں قدم رکھا، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے پروانوں یاد رکھے، جب بھی کسی دھرتی سے، کسی خطے سے، کسی علاقے سے کوئی بھی نبی کے دشمن میدان میں آیا ہے، اللہ نے اس کے تعاقب کے لیے اسی دھرتی سے میرے محمد کے عاشق بھی پیدا کر دیے۔ ایک عظیم قلندر گزرا، دنیا جسے گولڑے کا سجادہ نشین کہتی ہے۔ سبحان اللہ ہی نہیں آئی؟ کام دنیا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔
کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ کیاں کتے جا اڑیاں۔ یہ پیر مہر علی شاہ کون ہے؟ اب پوری توجہ میری طرف کریں گے، تڑپ جائیں گے خدا کی قسم۔ انگریز کے خلاف آزادی کی تحریک اپنے عروج پہ ہے۔ ایک مرد قلندر دنیا جنہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، انہیں جلا وطن کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جا کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پڑاؤ کیا۔ یہ وہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا رشید احمد گنگوہی، قاسم علی نانوتوی، پیر سید مہر علی گولڑے کا سجادہ نشین، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پہلے خلیفے کو رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں۔ نمبر 2 قاسم علی نانوتوی کہتے ہیں، اور ان کی زندگی کے آخری خلیفے کا نام سید پیر مہر علی شاہ ہے۔ جب حاجی صاحب مکہ مکرمہ گئے، پیر مہر علی شاہ بھی مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے ہاتھ پہ وحی پہ بیعت کی اور کہا کہ حضرت اگر آپ ہندوستان چھوڑ کے مکہ اور مدینہ میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے پیغمبر کا نواسا پیر مہر علی بھی ہندوستان اور پاکستان کو خیر بات کہہ کے مکہ مکرمہ میں آ چکا ہے۔ ہم مرشد اور پیر اور مرید اکٹھے زندگی بسر کریں گے، لیکن حاجی امداد اللہ نے ایک فتنے کو قلندرانہ نگاہوں سے دیکھا، فرمایا پیر مہر علی تیری ضرورت مکہ میں نہیں ہے، تیری ضرورت ہندوستان میں ہے۔ وہاں ایک بدتمیز اور بدمعاش اٹھے گا جسے دنیا غلام قادیانی کے نام سے جانتی ہوگی، وہ آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر تو یہاں آ گیا قادیانی کو نہ کو چلے کون چپائے گا، لہٰذا میں تجھے حکم کرتا ہوں مکہ چھوڑ کے واپس چلے جا کے، تاکہ جہاں بھی قادیانی میدان میں اترے اس کے راستے میں مہر علی شاہ شد سکندری بن جائے، امت کا دین بھی بچ جائے گا، ایمان بھی بچ جائے گا۔ پیر مہر علی شاہ واپس آ گئے، مجھے دیکھنا نہ کرو، مہر علی شاہ واپس آئے۔ چند دنوں کے بعد قادیان کا دجال میدان میں ابھرتا ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بعض لوگ جذبات میں یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ غلام قادیانی جھوٹا نبی تھا۔ میں کہا کرتا ہوں بابا، سچے اور جھوٹے کا فرق کسی عام بشر میں کیا جاتا ہے، نبیوں میں نہیں کیا جاتا۔ آپ تاجر کو کہو کہ سچا تاجر یا جھوٹا تاجر، مولوی کو کہو سچا مولوی یا جھوٹا مولوی، زمیندار کو کہو، دکاندار کو کہو کہ یہ سچا دکاندار یا جھوٹا دکاندار۔ نبیوں کو کہنا کہ فلاں بے ایمان جھوٹا نبی تھا، سچے اور جھوٹے کا فرق انسان میں ہوتا ہے، افضل البشر انبیاء میں نہیں ہوتا۔ نبی کہتے ہی اسے ہے جو سچا ہو، اور جو جھوٹا ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی صداقت کا پتلا ہوتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بات اللہ کا نبی اپنی زبان سے کہہ دے، نوجوانوں دل پہ لکھو، عقیدہ یہ ہے کہ زمین بڑھ سکتی ہے، آسمان کہہ سکتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، سمندروں کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، پوری کائنات کا نظام درام برام ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان کا جملہ قیامت تک کبھی بھی غلط اور تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نبی صداقت کا نام ہے، نبی امانت کا نام ہے، نبی خیانت کا نام ہے۔ اب ذرا توجہ میری طرف کریں، قادیانی نے جب میدان میں اتر کے دیکھا کہ میرے راستے کو روکنے والا سید مہر علی ہے،
اس نے اپنے کچھ لوگ بھیجے، اپنے قاصد بھیجے اور کہا جاؤ پیر مہر علی شاہ سے جا کے بات کرو، ہم سے مفاہمت کریں، کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اختیار کریں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس مسئلے کو اسٹیجوں پہ نہ لایا جائے، جو اعلان ہمارے کفر کو بیان نہ کیا جائے، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں قادیانی کے کچھ نمائندے آئے، توجہ ہے سب کی؟ سبحان اللہ، میری گل سمجھ نہیں آ رہی تو سبحان اللہ، آ رہی ہے؟ میں تو بابا تیرے ایمان کے لیے ہی کچھ عرض کر رہا ہوں تاکہ مسلم کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ آئے۔ توجہ کریں، نمائندے آئے، انہوں نے آ کے کہا پیر مہر علی شاہ سے ہمارے ساتھ زبانی تقریری مناظرہ نہیں، کسی اور نہج پہ بات کر لی جائے۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایسا کرو آپ بھی قرآن کی تفسیر لکھیں، ہمارا قادیانی بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہے، جس کی قرآن کی لکھی تفسیر کو قوم سینے سے لگا لے تو سمجھ لینا وہ حق تھا، اور جس کی قوم ریجیکٹ کر دے سمجھ لینا کہ وہ نہ حق تھا۔ جب پیر مہر علی شاہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ قرآن کی تفسیر لکھ لی جائے، سجدت بھی سجدت تھا۔ پیر مہر علی نے بڑا عجیب جملہ کہا، فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ توجہ کرو، کہنا کیا چاہتے ہو کہ قرآن کی تفسیر وہ مرتد اور بے ایمان لکھے اور ہم بھی قرآن کی تفسیر لکھیں؟ سچ و جھوٹ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر تم ضرور کچھ لکھنا چاہتے ہو تو پھر ایک چیلنج مہر علی شاہ کرتا ہے، اگر ضرور کچھ لکھنا چاہتے ہو ایک فیصلہ پیر مہر علی شاہ چیلنج کرتا ہے۔ قادیانیوں نے کہا کیا چیلنج؟ توجہ سے مسئلہ سمجھا، کیا چیلنج؟ مہر علی شاہ فرماتے ہیں ایسا کرو میرے سامنے بھی میز رکھو، اس کے سامنے بھی میز رکھو، میرے سامنے بھی خالی ورق رکھا جائے، قادیانی کے سامنے بھی خالی پیج رکھا جائے، میری قلم میرے پیج پہ رکھ دو، اس کی قلم اس کے پیج پہ رکھ دو، میں بھی آرڈر کرتا ہوں اپنی قلم کو کہ لکھے، قادیانی بھی آرڈر کرے اپنی قلم کو کہ لکھے۔ بابا جس کی قلم جس کا آرڈر مار کے قرآن لکھنا شروع کر دے سمجھ لینا وہ بھی سچا، اس کا نبی بھی سچا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، ڈلے ہوئے دیسی ککڑ کھامنا لیو، تاجدار ختم نبوت، دیسی کیوں کھامنے دیوی آواز ہوندی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی، وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ دوبارہ ایک قاصد آیا، قادیانی نے دوبارہ نمائندے بھیجے کہ جا کے پیر مہر علی سے کسی اور نہج پہ بات کرو۔ انہوں نے بڑے عجیب رنگ میں بات کی، کہتے ہیں مہر علی شاہ صاحب ہم بھی کانے لولے لنگڑے پکڑ کے جہاں لا کے بٹھا دیتے ہیں، ان کے حق میں آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، جیدی دعا نال کانا سدھا ویکھن لگ جاوے، او سچا تے دعا جھوٹا۔ مہر علی فرمانے لگے بدبختو اگر تہاڈیاں دعاواں نال کانے سدھے ہوندے پہلے غلام قادیانی نو تے سدھا کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یک چشمے گل، پہلے قادیانی کو تو سیدھا کر کے دکھاؤ۔ قادیانیوں اگر ضرور تمہیں ضرورت ہے کہ لولے لنگڑوں کو لا کے بٹھایا جائے، پھر اتنی بڑی حقانیت معلوم کرنے کے لیے لولے لنگڑے نہ لاؤ۔ اگر پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو پرکھنا چاہتے ہو تو جاؤ
جا کے قبریں کھولو. اوئے ہوئے سبحان اللہ. توجہ کوئی نہیں تو آتی. جاؤ جا کے قبریں کھولو. میرے علی شاہ چیلنج کر دے قبرہ دے مردے کٹ کے لے آؤ. میں دعا کرتا جیدی دعا تے مردہ زندہ ہو جائے ہو سچا. سبحان اللہ. عقیدہ ختم نبوت کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا ماتو یا سیاسی نعرہ نہیں ہے. جس زبان نے کلمہ رسول کا پڑھا ہر مومن خواہ اس کا نام دیو بندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، شورورتی ہو، حنفی کہلائے، مالکی کہلائے، حنبلی کہلائے، شافی کہلائے، جس زبان نے کلمہ رسول کا پڑھا ہے آقا کی عزت اور ختم نبوت پہ مر مٹنا ہر مومن اپنا ایمان سمجھتا ہے. انشاءاللہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے قادیانیوں کا تعاقب بھی جاری رہے گا، ختم نبوت کا علم بھی بلند رہے گا. ہم مر جائیں گے انشاءاللہ ہماری نسلیں قیامت تک قادیانیوں کو معاف نہیں کرے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. آخر